کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس کے صرف یہ نہیں کہ دن یا کوئی خصوصی وہ گھڑی ہے یا خصوصی رات ہے، بلکہ رمضان کی ہر لمحہ جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس بندے نے اس لمحے کو ضائع کر دیا تو ساری زندگی اس کو لمحہ دوبارہ مل نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک بہت بڑی برکت سے محروم ہو گیا۔ ہر لمحہ جو ہے رمضان کا، ہر لمحہ بے انتہا قیمتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے الحمدللہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا موقع اللہ پاک نے دیا ہے کہ بندہ جہنم کی آگ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اپنی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آگ سے بندے کو نکال لیتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے، گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اس مہینے کو اگر ذرا سمجھتے ہوئے گزار لے، 30 دن ہے، اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لے، تو الحمدللہ بہت بڑی اللہ کی بشارت انسان کو مل جاتی ہے۔ لیکن ہم اتنے غافل ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس مہینے بھی پھر سستی کو لے آتے ہیں، بہانوں کو لے آتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے اس میں یہ ہے 3 اشرے 10 10 10 رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے اور دوزخ کی نجات کا مہینہ ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اس طرح تقسیم کریں گے اس مہینے کو کہ ہم مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: استقبال رمضان، احتساب رمضان اور حفاظت رمضان۔ آج سے ہم نے سوچنا ہے کہ اس رمضان کو ہم نے قابو کرنا ہے اور کسی طرح ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو کام سے نہیں روکا، کسی چیز سے بھی نہیں روکا، بس ایک چیز سے روکے اللہ پاک نے۔ کام سے نہیں روکا، آپ نوکری سے نہیں روکا، جاب سے نہیں روکا، کہیں ہے ایسی بات؟ کچھ بھی نہیں۔ جس سے آپ کماتے رہیں، بزنس کریں کرتے رہیں، کہیں نہیں روکا۔ ایک چیز سے روکا ہے کہ بس اس میں میری نافرمانی نہ کرو، سبحان اللہ، بے گناہ نہ کرو۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں مدد فرمائی۔ یاد رکھیں، مہینہ صرف ایک چیز کے لیے، کیا؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس مہینے۔ اس کی سب سے بڑی عبادت جو ہے نا اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس نے الحمدللہ اس طرح مہینہ گزار لیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ میں نے یہ مہینہ تمہیں کسی عبادت کے نہیں دیا، کیونکہ جہنم سے بچنے کی ایک ہی راستہ ہے، وہ کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اگر بچنا چاہتے ہو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہ مہینہ جو ہمیں دیا گیا ہے دوستو، اس مہینے کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پہ یقین بڑھائیں اور اس بڑی عبادت کو سمجھیں جو کہ ساری زندگی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ It's not for the 30 days. You have to practice whole life. The past which you have destroyed، جو آپ پچھلے دن تھے آپ کے رمضان سے پہلے جو ہم نے برباد کر دی ہیں، اس عبادت کو چھوڑ کے، وہ ساری عبادت نے ان میں خلا ہو گیا ہے، ان میں سراغ ہو گیا ہے، وہ ساری عبادت کو ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اصل عبادت ہم نے نہیں کی ہے۔ اللہ نے ہم کسی قسم کی ڈیمانڈ ہم سے نہیں کی ہے، صرف فرض پر ڈیمانڈ کی ہے۔ سختی کس پر دی ہے؟ فرائض پر، 5 وقت نماز خلاص، روزہ خلاص، ہر زندگی میں ایک دفعہ خلاص، زکوٰۃ 2.5 خلاص، بس یہ کام کرو۔ اور اس کے ساتھ اصل عبادت یہ ہے، اگر تم نے نافرمانی کی ڈائریکٹ جنت کھلی ہے تمہاری۔ اللہ نے کہا اشراق پڑھو، اللہ نے کہا چاشت پڑھو، اللہ نے کہا تہجد پڑھو، اللہ نے کہا یہ کیوں ہے؟
فرمایا یہ جو نوافل ہیں اس میں ایک صفت یہ رکھی ہے کہ تمہیں یہ میرا عاشق بناتے ہیں، جنت تو مل گئی. بہت سمجھ رہی بات میں. ایک ہوتا ہے عاشق بھی تو ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے ہیں. عاشق بننا ہے تو اس کے لیے کہ بھائی نفل میں آ جاؤ، پھر تہجد پہ کھڑو ہو جاؤ، پھر میری تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گی. جو حبنا جو پڑھو تم مجھ سے محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا. فذکرونی اس کو تم میرے لیے ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ جو پھر عاشقین جماعت جو پیدا ہوتی ہے ان کا کام عشق کرنا ہوتا ہے. پھر عشق کرنے والے روتے تو نہیں نا، لو یہ تہجد بھی پڑھنی پڑے گی. اچھا جی اب حضرت صاحب کریں اشراق پر بھی آؤ. حضرت ایسے نہیں، عاشق بن کے کرو یہ کام. یہ کیوں آئے حضرت کے پاس کیوں آئے؟ جاؤ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جنت ہے تمہارے لیے. بس ایک چیز سے نافرمانی سے بچتے رہو. جاؤ پریکٹس یور سیلف. میرے پاس کیوں؟ کہ ہم تو آپ کے پاس ہیں عاشق بننے آئے ہیں. اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ عاشق بننے والے. پھر تو میرے پاس آ جاؤ، پھر میں تمہیں نسخے بتاتا ہوں، جو میں کرتا ہوں تم بھی کرتے چلا جاؤ. کم رات کو سو، کم کھاؤ، کم گفتگو کرو، ہر چیز کو کم کر دو، اور اپنی پیشانی کو گھسا دو زمین کے اوپر لگ سجدے کے اندر. کیوں؟ کہ اب عاشق بن رہے ہیں. سمجھا رہی؟ اب جنت نہیں چاہیے، عشق چاہیے. دو قسم کے اور لوگ ہیں نا بھائی. ایک چیز کمزور لوگ ہیں، رمضان آ گیا بیچارے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، بہت سی چیزیں کمزوری تھی، سنت تھا، گناہ بھی ہو جاتے تھے. تو انہوں نے تو یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اس کو اپ کرنا ہے، اپنے آپ اپ ڈگریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو آرڈری نیک اور متقی لوگ ان کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے درجاتوں کو بلند کرنا ہے. جیسے تلاوت قرآن ہے. اب قرآن کی تلاوت کتنی بڑی چیز ہے. سب سے کم جو نسبت قرآن کے انسان کی قائم ہوتی ہے نا، درجے ہیں نا قرآن کے، بڑی بڑی نسبت ہے. سب سے ہائی نسبت قرآن کی یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے وہ ہائیسٹ ڈگری نسبت رکھتا ہے قرآن کے ساتھ. وہ اونچا درجے کا ہوا آخرت میں. کون؟ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. وہ اس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن کمپلیٹ دین ہے. قرآن کو نکال دو دین ختم ہے، یہ ایسا نہیں. تو قرآن کمپلیٹ دین ہے. اعلیٰ درجہ جو ملے گا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی. کئی نسبتیں ہیں قرآن کے ساتھ. قرآن کو دیکھنا بھی نسبت ہے، قرآن کو چومنا بھی نسبت ہے، قرآن کا ادب بھی نسبت ہے. بہت سی نسبتیں ہیں قرآن کی. یاد رکھیں اتنی زبردست چیز ہے قرآن، اس کی نسبتوں کو ڈھیر ہے. تو ہائیسٹ ڈگری جو ہے اس کی قرآن کی نسبت کی وہ کیا ہے؟ عمل ہے. سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا جس نے قرآن پہ عمل کیا ہو. بے شک ایک آیت اس نے عمل کر لیا زندگی میں، سب سے اعلیٰ بلند مقام پہ ہو. اور سب سے کم جو نسبت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ بیچارہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تجویز بھی نہیں آتی، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، بوڑھا آدمی الف با کا بھی نہیں پتا، کچھ نہیں ہوتا. سب سے کمزور نسبت کون سی ہے؟ سننا. قرآن کا سننا یہ کمزور نسبت ہے. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا. جو سننا ہے وہ سب سے کمزور نسبت ہے. اس کمزور نسبت کا ثواب میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک آیت اخلاص کے ساتھ قرآن کی سن لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں. اور جب وہ مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اس کے اندر اندھیری گھوک ہوتی ہے، تو جیسے اندر جاتا ہے روشن ہو جاتی ہے وہ قبر اس کی. وہ فرشتے آتے ہیں تو فرشتے پوچھتا ہے کہ یہ نور کہاں سے آ گیا؟ فرمایا یہ وہ آیت ہے جو تو نے فنا وقت سنی تھی، اس کا نور تیرے ساتھ چل رہا ہے. یہ نسبت قرآن ہے. تو اب اس میں دو درجے آ رہے ہیں رمضان کے اندر. ایک وہ لوگ جو اپنے آپ گریڈ کو اپ کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی نسبت سال بھر رہی نہیں ان کی. ایک وہ لوگ جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ تعلق جن کا رہا ہے ان کا تعلق. تو اللہ نے کیا کیا کہ جب سننے کا اتنا ثواب ہے تو مجھے بتائیں نماز کے ساتھ کھڑے ہو کر پورا قرآن سننے کا ثواب کیا ہوگا؟ یہ ترابی سزا نہیں ہے. استقبال رمضان کے اندر دیکھنا ہے کہ کوئی عمل بھی ہمارا ایسا چھٹنا نہ پائے، کیونکہ اس کے اندر ایک کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اپنے ہم نے لائف سٹائل کو محدود کرنا ہے. کیونکہ ایک خاص موقع آ گیا ہے جس میں ہم نے بڑے بڑے انعامات لینے اللہ تعالیٰ سے.
اس نے منع نہیں کیا، یہ خود ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے، اس میں اپنے کاموں کو ذرا کم کر دینا ہے، ذرا اپنے جابس کو کم کر دینا ہے، اپنی نیندوں کو کم کر دینا ہے، اور حریص بن جانا ہے آخرت کی طرف۔ یہ عاشقوں کا اسٹائل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان، جیسے بھوکا نہیں ہوتا آدمی، حریص بنا دے گا جیسے بھوکا آدمی ہے، ہر اس طرف سے چلنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تجارت، کیونکہ رمضان کے اندر ہر چیز ڈفرینٹ ہوگی، بات سمجھ آئی؟ ہر چیز ڈفرینٹ ہے، قرآن بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے، آپ ماشاءاللہ سب نفل پڑھ رہے ہیں، اور محبت سے عاشقوں کی طرح سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا انعام آ رہا ہے مجھ پر، 70 فرض کا مجھے ثواب مل رہا ہے، اور اس کے بعد میں مر گیا، سبحان اللہ، تو بات پوچھو ہی نہ پھر جنت کیسی ملے گی، کون سا مقام جنت کا، یعنی پوری زندگی کمپنسیٹ کر دیتا اللہ تعالیٰ سے، ایک رمضان سے آپ کی پوری زندگی کور ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ آپ کتنی احتیاط سے گزاریں گے، کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، پیسے کا، اس کا سب مصیبتیں ختم کر دینی ہے، فکروں کو ذہن سے نکال دینا ہے، دنیا کے معاملات کو سکویش کر دینا ہے، ہر امتحان کو پیچھے کر دینا ہے، کہ صرف اس وقت جو معاملہ میرے اور میرے رب کا ہے، یہ صرف 30 دن مجھے دیے ہیں، کسی حالت میں بھی میں نے اللہ کی نہ نافرمانی کرنی ہے، اور نہ میں نے اچھے مال کو سمیٹنے سے ہاتھ کو روکنا ہے۔ سبحان اللہ، جوش آ جائے خوشی کو، نبی سنت ہے۔ سرکار استقبال کیسے فرماتے تھے؟ نبی بام استقبال کیسے فرماتے تھے؟ پہلا استقبال تو یہ تھا کہ آپ دعائیں کرتے تھے رمضان کے لیے کہ اللہ مجھے بات صحت ایمان کے ساتھ، یہ سنت ہے۔ دوسری جو استقبال کیا تھا کہ نبی بڑے خوش ہوتے تھے رمضان کے لیے، خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ سبحان اللہ رمضان کی بہاریں آ رہی، صحابہ جشن مناتے تھے۔ کیوں؟ یہ سنی جائے بات کہ اس وقت 30 دن کے اندر تیرا ایک سانس بھی ایسا نہ ہو جو نیکی نہ کمائے۔ اگر تو حریص ہے اور تجھے خوشی ہوئی اپنے مہمان کی، اگر تو واقعی خوش ہے، اللہ نے بھی بڑھا ہے، تو پھر دیکھ ایک لمحہ بھی تیرا جو ہے زندگی کا ایک سانس بھی خالی نہ ہو نیکی کے ساتھ۔ اب کیا کریں؟ تلاوت کر لی فارغ، نماز پڑھ لی فارغ، سمجھ رہی بات ہے؟ اب کیا کریں؟ گیپ تو آئی جا رہا ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ نہیں، گیپ تو نہیں آنا چاہیے۔ پھر کیا کریں؟ فلندہ پڑھیں، خالی جگہ پر کرو، فائنڈ سم تھنگ ٹو فل اٹ۔ میں تو اس کو کیسا فیل کریں کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ جائے۔ یذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھ، پھر تیرا ایک سانس بھی جو ہوگا خالی نہیں ہو جائے گا، بلکہ اتنی اعلیٰ درجے کی وہ نیکی ہوگی، اس نیکی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو ایک لمحہ بھی اس رمضان کے اندر ہماری زندگی میں جانا چاہیے۔ اس کو کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک سٹیپ بڑھانا پڑے گا، وہ کیا کہ ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، ذکر بھی وہ کہ کبھی بند نہ ہو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، ذکر بھی ایسی تصویر والا نہیں 25 تصویر کرنے کہتے یہ تو پھر بند ہو گیا۔ ذکر فون دے کہ بند ہی نہ ہو۔ یہ اہل نام اس کو ذکر کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کثیر کا لفظ لگایا گیا تھا۔ صبح اور شام بھی تو نے کرنا ہے ذکر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی نیتیں صحیح ہیں، انشاءاللہ اس مسجد میں ہوگا، اس عام روٹین صبح بھی ہوگا اور شام بھی ہوگا، بلکہ 3 دفعہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ حریص ہو گئے نا، عصر کے بعد بھی ہوگا، صبح بھی ہوگا، رات کو بھی ہوگا، اور جماعت کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسی نعمتیں کہیں ملیں گی آپ، اور ہوگا بھی نقش بندی ذکر جو سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ یہ نام نہیں بولٹن والوں پر، کہ اگر رمضان پورا ہم نے لینا ہے تو اپنے ذکر کو کل بھی ذکر حاصل کرنا ہے، عورت ہو یا مرد۔ ساری رات میں ٹیلی فون عورتوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، مردوں کے لیے مسجد کھلی ہوتی ہے، آئیں اور سیکھیں۔
اور استقبال رمضان یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ تیاری کر رہے ہیں آپ. رمضان کے بیچ میں کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دن بھی ضائع نہ ہو, تیار ہو آپ ذکر کے لیے. ماشاء اللہ کام کرتے, ہاتھ یار اور دل یار, کام کر رہے ہیں آپ, کام سے نہیں روکتا رہتا, دل کو اللہ کی طرف جاری رکھیں. سونے جا رہے ہیں آپ, تھکیں, دل کو جاری رکھیں. کیا جس کا قلب چل جاتا ہے وہ سوتے میں ذکر کر رہا ہوتا ہے, چاہے محسوس کرے نہ کرے, اللہ کی قسم کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے. ضروری آپ احساس کریں, محسوس کریں, کیونکہ اس پہ شیخ نے سکھا دیا آپ کو, وہ چل پڑا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے استقبال رمضان.